ناظرین السلام علیکم۔ انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جوان ہوتا ہوا دیکھے۔ خاص کر ماؤں کے لیے یہ دیکھنا کہ ان کا بیٹا یا ان کی بیٹی اب ماشاءاللہ اپنی جوانی پر پہنچ گئی ہے، اس سے بڑا لطف دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ اور ایسے میں جب کوئی ماں اپنے بیٹے کو یا بیٹی کو جوان ہوتا دیکھے، وہ کئی سارے ان کے لیے خواب سجاتی ہے کہ میں ان کی شادی کروں، ان کے بچے دیکھوں۔ لیکن کوئی ایک جوان اولاد کو مرنے کی اجازت کس طرح سے دیتا ہے؟ کوئی ماں اپنے جوان بیٹے کو مرنے کے لیے کیسے بھیجتی ہے؟ ہم اور آپ اس ایموشن کو، اس چیز کو کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ جس طرح بی بی ام لیلہ نے جناب علی اکبر علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام پر نچھاور کر دیا۔ اس چیز کو کرنے کے لیے بہت زیادہ شجاعت اور کریج کی ضرورت ہے، جو ہم کو سیکھنا چاہیے شہزادی سے۔ ان کا حق ہے کہ ان کے بارے میں جانا جائے، ان کو پہچانا جائے کہ یہ بی بی کون تھیں۔ آئیے ہم بی بی ام لیلہ کے بارے میں تھوڑی سی اور معرفت حاصل کریں، اور اس میں ہمارا ایک بار پھر ساتھ دے رہی ہیں ذاکرہ اعظمی زہرا رضوی۔ السلام علیکم آپا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپا، ہم سب بی بی ام لیلہ سلام اللہ علیہا کے نام سے واقف ہیں۔ یہ بی بی کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جن سے کوئی واقف نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم ان کے بارے میں اتنی جانکاری نہیں رکھتے ہیں۔ تو آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ بی بی کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں اور کیا ان کا جو ہے تو شجرہ وغیرہ رہا؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی ام لیلہ جو کہ زوجہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہیں، مولا حسین کی زوجہ ہیں اور جناب علی اکبر کی والدہ ہیں۔ جناب علی اکبر علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ کربلا میں سبھی ہم جانتے ہیں کہ جوان تھے بالکل، اور اس عالم شباب میں بھی آپ نے قربانی کو پیش کیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اور جناب ام لیلہ وہی شجاع، وہی بہادر خاتون ہیں کہ جنہوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بچے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ اور اگر ہم آپ کا خاندانی تعارف پیش کریں تو ہم پاتے ہیں کہ ایک ایسے خاندان، ایک ایسے قبیلے سے آپ کا تعلق تھا جو کہ بہادری میں مشہور بھی تھے۔ اور اگر ہم پائیں تو مکہ کے شہر طائف میں ایک قبیلہ آباد تھا جنہیں ہم بنی ثقیف کہتے ہیں۔ بنی ثقیف سے ہی آپ کا تعلق تھا۔ یہ بنی ثقیف وہی قبیلہ تھا کہ اگر ہم غور کریں تو جناب مختار کہ جنہیں سبھی ہم جانتے ہیں کہ جنہوں نے مولا حسین کے خون کا انتقام لیا اور کس طرح سے قیام کیا تھا، جناب مختار کے ہی خاندان سے آپ کا بھی تعلق تھا، جناب ام لیلہ کا۔ اور آپ چچا زاد بہن تھیں جناب مختار کی، اور آپ کے دادا جو تھے وہ جناب عروہ ابن مسعود ثقفی تھے، آپ پوتی تھیں ان کی، اور جو صاحب دولت سخاوت اس کے معاملے میں بہت زیادہ مشہور تھے کہ بہت زیادہ سخی بھی تھے ان کے دادا، اور بہت ہی زیادہ دولت، یقیناً دولت ہے لیکن اسے خدا کی راہ میں وہ اس طرح سے قربان کرتے تھے۔ اور والد کا نام مرہ تھا، یعنی آپ کا نام اگر ہم دیکھیں تو لیلہ بنت ابو مرہ آپ کا نام ہے۔ آپ کے والد محترم مرہ اور والدہ میمونہ۔ جناب مسعود جو آپ کے دادا تھے ان کے بارے میں ملتا ہے کہ وہ صلح حدیبیہ کے وقت میں قریش کی جانب سے نمائندہ بن کر آئے تھے۔ جی، تو اس انداز سے یعنی کہ حق بجانب رہے ہیں، اور جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو رسول انہیں قبیلہ ثقیف میں اپنا نمائندہ بنا دیتے ہیں، یعنی نبی نے انہیں اپنے قبیلے میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، اور ان کو جو ہے تیر سے شہید کر دیا گیا، یعنی کوئی جنگ میں نہیں، یعنی ان کے دادا جناب لیلہ کے دادا کی ہم بات کر رہے ہیں کہ انہیں کسی جنگ میں نہیں بلکہ ایک تیر سے انہیں شہید کر دیا گیا بغض کی بنا پر۔ اور رسول خدا نے جب ان کی خبر غم سنی تھی تو آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، اور آپ نے یہ جملہ فرمایا تھا کہ عروہ اپنی قوم میں ویسے ہی تھے جیسے صاحب یاسین تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں ہے، کہ جیسے وہ اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے اور ان کی قوم نے انہیں قتل کر ڈالا، ان کے لیے بھی یہی ہے کہ یہ بھی قوم والوں کو اللہ کی طرف بلا رہے تھے، لیکن قوم نے ان کی قدر و قیمت کو نہیں سمجھا اور انہیں قتل کر دیا۔ یعنی گویا بی بی ام لیلہ ایک شہید کی پوتی تھیں اور ایک بہترین گھرانے سے ددیال کے اعتبار سے تعلق رکھتی تھیں۔ اگر ہم ننیہال کی طرف دیکھیں تو پاتے ہیں کہ بنی امیہ میں سے ابو سفیان پر جا کر جو ہے معاملہ ختم ہوتا ہے، یعنی ابو سفیان کی جو بیٹی تھی میمونہ
وہ آپ کی یعنی جناب لیلا کی والدہ تھیں. لیکن یہ واضح ہے کہ اللہ کافر خاندان سے بھی ایمان والوں کو کس طرح سے نکالتا ہے، جس کی بہت سی مثالیں تاریخ میں پائی بھی جاتی ہیں کہ کافر ہیں یا منافق ہیں، مشرک ہیں، لیکن ان کے خاندانوں سے بھی ایمان والوں کو اللہ نے کس طرح سے زمانے کے سامنے پیش کیا، اور انہوں نے ایک مثال ایمان کے اعتبار سے قائم بھی کی ہے. جی اس اعتبار سے ہم ان کا تعارف دیکھتے ہیں. آپا، بی بی ام لیلا السلام اللہ علیہ کی کیسی شخصیت رہی اور کیسا ان کا کردار ملتا تھا؟ بی بی ام لیلا علیہ السلام کو اگر ہم دیکھیں تو ایک باوقار خاتون کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ پرہیزگار تھیں، اور آپ بھی بہترین صابرہ خاتون تھیں، اور رسول خدا کے خاندان میں بہو بن کر آئیں. بہت بڑا شرف، اور آپ کا سب سے بڑا شرف تو یہی ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ بیٹا عنایت کیا جو شبیہ پیغمبر تھا، یعنی شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر آپ کو پروردگار عالم نے عنایت کیا. یعنی لوگ حیران ہوتے تھے جب جناب علی اکبر کو دیکھتے تھے، تو یقیناً ماں کس قدر خوش ہوتی ہوگی جسے دیکھ کر کے لوگ بھی اس قدر خوش ہوتے تھے کہ ہم رسول اللہ کی ایک بار پھر سے زیارت کر رہے ہیں. اور سب سے بڑا شرف یقیناً یہ ہے. اور علامہ مامقانی نے بی بی ام لیلا کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ بہترین راویہ بھی تھیں، یعنی بہت سی روایتیں بھی مقتل کی جو ہیں آپ کے ذریعے سے سامنے آئی ہیں، یعنی بہترین راویہ بھی جناب ام لیلا تھیں. اور ام لیلا بھی حسن و جمال میں اپنے آپ میں ایک مثال تھیں، اور آپ کے جو نام کا معنی ہے وہ بھی یہی ہے، لیلا کے معنی ہی ہوتے ہیں حسین و جمیل کے. یقیناً تو ایک بہترین باوقار پرہیزگار بی بی تھیں کہ جن کا عقد امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوا، اور پھر خداوند عالم نے آپ کو وہ شہزادہ علی اکبر عنایت کیا کہ جن کو قربان کر کے آپ نے ایک مثال زمانے کے سامنے قائم کر دی تھی. آپا، جناب علی اکبر علیہ السلام کی جو ولادت کے حالات تھے اس بارے میں آپ کچھ بتائیے کہ کیسا رہا ان کی ولادت کا وہ وقت، ام لیلا کے لیے کس طرح سے وہ وقت تھا؟ جی ولادت جناب علی اکبر کے حوالے سے یہ ملتا ہے روایت میں کہ مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے نانا سے بہت عشق تھا، بڑی محبت تھی رسول اللہ سے، اور رسول خدا کے اس دنیا سے جانے کے بعد میں آپ بہت زیادہ یاد کر کے نانا کو رویا کرتے تھے، گریا کیا کرتے تھے. اور جب آپ نانا کو یاد کر کے روتے تھے تو خدا کی بارگاہ میں اکثر دعا کرتے تھے، پروردگار عالم میں ظاہری اعتبار سے نانا کی زیارت سے محروم ہو گیا ہوں، خدا اس کا کچھ راستہ نکالے. ایک روز انہوں نے خواب دیکھا مولا حسین نے کہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف لائے ہیں، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گلے سے لگایا، اور پھر آپ نے خوشخبری عنایت کی کہ اے میرے لال، تم جہاں میری ظاہری زیارت کے لیے اس قدر پریشان ہو، یہ جان لو کہ خداوند عالم تمہیں ایک ایسا بیٹا عنایت کرے گا کہ جو ہو بہو میری شبیہ ہوگا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دعا کا ثمر جناب علی اکبر اس انداز سے آئے کہ یقیناً جہاں پر رسول خدا نے بشارت دی ہے تو واقعاً پروردگار عالم نے جناب علی اکبر کو ہر اعتبار سے، یعنی ہم فقط یہ بعض اوقات مصائب میں سنتے ہیں کہ ظاہری طور پر شبیہ پیغمبر، لیکن جب ہم روایات کو ایک مرتبہ جاننے کی کوشش کریں تو صرف ظاہری اعتبار سے نہیں، یعنی صرف چہرے کے اعتبار سے نہیں، قد و قامت ہی نہیں، بلکہ رفتار میں، گفتار میں، سیرت میں، ہر لحاظ سے جناب علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے. تو یہ بیٹا پروردگار عالم نے اس انداز سے عنایت کیا جناب امام حسین کی دعاؤں کا ثمر. اور جب ولادت جناب علی اکبر ہوئی تو یقیناً ایک مرتبہ جناب لیلا خوش ہیں کہ آپ نے اس حدیث کو بارہا، کیونکہ مولا حسین نے اپنے اس خواب کو لوگوں سے بیان کیا تھا، اور تمام لوگ منتظر بھی تھے کہ تصویر یوسف آنے والی ہے، تصویر رسول خدا آنے والی ہے، ہم زیارت ان کی کر سکیں گے، ایک مرتبہ پھر سے رسول کو دیکھ سکیں گے. تو جہاں پر لوگ اتنا خوش تھے، منتظر ماں بھی بے قراری سے ہیں کہ وہ اولاد مجھے عنایت ہونے والی ہے. اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی ہے، جناب لیلا کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا کہ خدا نے مجھے شبیہ پیغمبر سا بیٹا عنایت کیا ہے. اور پھر آپ کی ولادت کے بعد میں پایا جاتا ہے کہ جناب فضہ بہت زیادہ خوش ہوئیں، اور آپ کی خوشی کو دیکھ کر کے لوگ حیران ہو کر پوچھنے لگے فضہ آج اتنا خوش کیوں ہو؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ خوش کیوں نہ ہوں، کیونکہ امام حسین کا وہ خواب جو تھا وہ اس کی تعبیر مل گئی، آج شبیہ پیغمبر کی ولادت ہو گئی. ایک اور روایت پائی جاتی ہے جناب علی اکبر کی ولادت کے حوالے سے، جس میں حالات تھوڑا غم کی طرف بڑھ گئے کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام کی ولادت ہوئی، جناب ام لیلا کے آغوش میں ہیں جناب علی اکبر کی امام حسن مجتبیٰ، ہمارے دوسرے امام،
امام حسن علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے جناب علی اکبر کو اپنے آغوش میں لیا اور جناب ام لیلہ سے مخاطب ہوئے، اے ام لیلہ مبارک ہو کہ تمہیں پروردگار عالم نے ایسا بیٹا عنایت کیا جو اب تک کسی کو بھی عنایت نہیں کیا۔ اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام ایک انگوٹھی پہنے ہوئے تھے، اس انگوٹھی کو انہوں نے اتارا اور بچے کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ بچہ چھوٹا سا ہے، ہم ظاہراً دیکھتے ہیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں اگر ہم کچھ چیز دیں تو وہ اس چیز کو زیادہ تر پکڑتے ہیں اور زیادہ تر منہ میں رکھ لیتے ہیں۔ تو اب جب وہ انگوٹھی دی ہے امام حسن نے اپنے ہاتھوں سے اتار کر، تو جناب علی اکبر نے اس انگوٹھی کو اپنے دہن مبارک میں رکھ لیا۔ یہ منظر دیکھ کر امام حسن مشتبہ گریہ کرنے لگے، رونے لگے۔ جناب ام لیلہ پریشان ہو گئیں کہ بچے کی ولادت ہوئی ہے، خوشی کا موقع ہے اور ابھی آپ نے مبارکباد پیش کی ہے اور ابھی امام حسن کا اس طرح سے گریہ۔ تو آپ ایک مرتبہ پوچھتی ہیں آقا آپ کے رونے کا سبب کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دراصل یہ انگوٹھی رسول اللہ نے میرے بابا علی مرتضیٰ کو دی تھی، انہوں نے مجھے عنایت کی تھی اور یہ انگوٹھی آج میں نے علی اکبر کو دی، اور جب بچے نے اس انگوٹھی کو دہن مبارک میں رکھا تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا کہ جب 10 محرم 61 ہجری کو علی اکبر جنگ کے لیے جائیں گے اور پیاس سے جاں بلب ہوں گے اور ایک مرتبہ پلٹ کر آئیں گے اور امام حسین سے یہ کہیں گے کہ بابا اگر ایک قطرہ پانی مل جائے تو ان دشمنوں کو ایسی جنگ دکھاؤں گا کہ یقیناً کہ اسے بھلا نہ سکیں گے۔ جناب علی اکبر کے اس جملے پر تڑپ کر کے امام حسین فرمائیں گے، امام حسن فرما رہے ہیں باتیں کہ اس وقت میرا بھائی حسین ایک مرتبہ بے چارگی کے عالم میں ہوگا، یہی انگوٹھی حسین کے ہاتھوں میں ہوگی اور یہی انگوٹھی اتار کر حسین علی اکبر کے دہن میں دیں گے کہ اسے اپنے دہن میں رکھ لو، شاید کچھ قرار آ جائے۔ وہی منظر ایک مرتبہ ذہن کے سامنے، نگاہوں کے سامنے جو تازہ ہو گیا، یہ وجہ تھی کہ امام حسن علیہ السلام نے گریہ کیا ہے۔ یعنی ولادت کے وقت بھی یہ حالات ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف خوشی بھی تھی وہیں دوسری جانب کربلا کی طرف بھی پروردگار عالم نے ان واقعات کے ذریعے متوجہ کیا ہے۔ تو آپا جناب علی اکبر علیہ السلام کے علاوہ بی بی ام لیلہ کے اور کتنے بچے تھے؟ اور کئی بار تاریخ میں روایتوں میں ہم نے سنا ہے کہ آپ کی کربلا میں موجودگی کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے بعد کے کوئی حالات نہیں ملتے ہیں، تو آپ اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ پروردگار عالم نے جناب ام لیلہ کو ایک ہی بیٹا عنایت کیا، جناب علی اکبر تھے، اور کربلا میں یقیناً آپ کی جو موجودگی تھی اس کا بھی ذکر ہے اور کربلا کے بعد کے واقعات میں بھی آپ کا ذکر ملتا ہے۔ بعض مورخین یہ لکھتے ہیں کہ ہاں جناب ام لیلہ کربلا میں موجود نہیں تھیں، لیکن زیادہ تر جو اس بات پر متفق ہیں وہ اس بات پر کہ جناب ام لیلہ موجود تھیں کربلا میں، کیونکہ بہت سی روایتیں ایسی پائی جا رہی ہیں کہ جو اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ بالکل جناب ام لیلہ کا وجود تھا۔ جیسے کہ ہم اس روایت کو دیکھیں کہ جب جناب علی اکبر رخصت ہوئے ہیں اور جب ظالم کی طرف سے جو ان کی بہادر اور شجاع پہلوان جب لڑنے کے لیے آمادہ ہو رہے تھے جناب علی اکبر کے سامنے، اور یہ دعا کا کروانا امام حسین کا، جناب ام لیلہ سے کہنا کہ آپ ماں ہیں، خدا ماں کی دعا کو رد نہیں کرتا، اور پھر جناب ام لیلہ کا دعا کرنا کہ اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے، تو یہ تمام روایتیں اس بات پر دلالت ہیں کہ جناب ام لیلہ کربلا میں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اور بھی حالات بعد شہادت امام حسین یعنی 10 محرم کے بعد سے بھی آپ کے واقعات بہت سے بے شمار پائے جاتے ہیں، کہ جیسے جناب ام لیلہ کا جناب علی اکبر سے جو عشق تھا، جو محبت تھی اپنے جواں لال سے، کہ اپنے نگاہوں کے سامنے آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے جناب علی اکبر رخصت ہوئے اور پھر اس کے بعد میں آپ کی شہادت کا ہونا، نیزے کا پھل کس طرح سے سینے میں رہ جانا، اور وہ تمام مصائب کو آپ یاد کر کے رویا کرتی تھیں۔ یہاں تک کہ جب شہداء کے سروں کو کاٹا گیا تو اس وقت بھی جناب ام لیلہ کی روایت ملتی ہے کہ جب تمام شہداء کے سروں کو کاٹ کر کے نیزے پر بلند کیا گیا تھا تو ایک یہی واحد سر جناب علی اکبر کا تھا جسے ظالموں نے دھویا تھا اور اس کے بعد نیزے پر بلند کیا تھا۔ تو اکثر ہی پوچھا جاتا ہے کہ سر کے دھونے کا سبب کیا تھا، تو یہ ظالم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم نے علی اکبر کے سر کو دھویا، کیونکہ جب شہادت ہوئی خون آلود چہرے تھے، ان لوگوں نے پہلے جناب علی اکبر کے سر کو دھویا، واحد سر، اور باقی سروں کو ایسے ہی کاٹ کر بلند کیا، بتانے کے لیے کہتے ہیں ملعون کہ ہم نے علی اکبر کے سر کو اس لیے دھویا تاکہ ہم بتا سکیں کہ ہم نے اسے بھی مارا ہے جو شبیہ پیغمبر تھا۔ خدا کی لعنت۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس قدر گمراہی عام ہو چکی تھی کہ اس بات پر فخر محسوس کر رہے ہیں،
کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ کلمہ وہی رسول کا پڑھ رہے ہیں اور اسی کی شبیہ کو شہید کرنے پر فخر محسوس کر رہے تھے. تو آج جو لوگ یزید کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ رضی اللہ بنانے پر لگے ہوئے ہیں، وہ ایک مرتبہ اس بات کو ذرا بیٹھ کر سوچیں کہ جو یزید جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ اس سے راضی کیسے ہو سکتا ہے کہ جس یزید کے حکم پر اسے بھی مارا گیا جو شبیہ پیغمبر تھا، آپ کے سر کو بلند کیا گیا. جناب ام لیلہ کا یہ غم بھی تاریخ میں ملتا ہے کہ جب شام میں یہ سر پہنچے ہیں اور لوگ ان سروں کو دیکھ رہے تھے تو اس میں سے ایک ضعیفہ تھی جو جناب علی اکبر کے سر کو بہت دیر سے دیکھ رہی ہے، وہ تکتی جا رہی ہے، دیکھتی جا رہی ہے. اب جب وہ دیکھ رہی تھی، ماں کا دل ہے. جناب ام لیلہ تڑپ گئیں اور آپ نے پوچھا کہ بی بی تم اس سر کو کیوں دیکھ رہی ہو؟ وہ خاتون و ضعیفہ کہتی ہے کہ میں اس نوجوان کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران ہوں اور ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر رہی ہوں کہ اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو اس کے مرنے سے پہلے. کتنا حسین جوان ہے کہ اسے کس عالم میں اس کی ماں نے اس طرح سے دیکھا ہوگا. ام لیلہ نے تڑپ کر یہ کہا تھا کہ اگر خدا مجھے ایسے 100 بیٹے بھی دیتا تو میں اسے مولا حسین پر قربان کر دیتی. یعنی جناب ام لیلہ کی یہ شجاعت اور صبر دونوں کے پہلو ہم اس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اپنے اس بیٹے کے لیے کہ جس کی ولادت پر آپ اس قدر فخر محسوس کر رہی تھیں، اس قدر خوش تھیں، وہ لال کہ جسے نہ صرف ام لیلہ نے بلکہ پھپھیوں نے بھی بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ پالا تھا، بہت ہی زیادہ محبت کی تھی، وہی لال جب نیزے پر چڑھایا گیا. لیکن آپ کے جملے کہ اگر خدا 100 علی اکبر بھی مجھے دے دیتا تو میں اسے حسین کی نصرت کے لیے آمادہ کر دیتی، ان پر قربان کر دیتی. یعنی ایک بہت بڑا جناب ام لیلہ کا یہاں پر ہم دیکھیں صبر تھا. یہاں پر ایک مثال میں پیش کر دوں تاکہ بی بی ام لیلہ کا صبر واضح ہو جائے. جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل کے بارے میں جب اللہ نے حکم دیا، مشہور واقعہ کہ اپنی پسندیدہ چیز کو قربان کرنا اور بیٹے کو لے کر کے چلے اور چھری چلا دی ہے گردن پر، لیکن خدا کے حکم سے بیٹے کی جگہ پر دمبا آ گیا. اب بیٹا تو بچ گیا، دمبا ذبح ہوا اور جس کی یادگار قائم کر دی گئی. اب جب آپ پلٹ کر آئے تھے جناب ابراہیم تو آپ نے والدہ جناب اسماعیل سے اس واقعے کو بیان کیا. پہلے آپ نے آگاہ نہیں کیا تھا، اب آپ نے آگاہ کیا کہ یہ اس انداز سے میں نے خواب دیکھا اور یہ تمام باتیں ہوئیں. جناب ہاجرہ کے دل پر اس بات کا غم اتنا طاری ہوا کہ بچے کے گلے پر ہلکا سا نشان تھا جناب اسماعیل کے، اسے دیکھ کر کے آپ اتنا زیادہ روتی تھیں اور آپ کا گریہ اور غم اتنا بڑھ گیا کہ آپ بیمار رہنے لگیں اور اسی بیماری کے عالم میں آپ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. یعنی ہم تصور کریں کہ فقط اولاد کے گلے پر نشان دیکھ کر کے جناب اسماعیل کی والدہ جناب ہاجرہ کے دل پر یہ معاملات گزرے، اس قدر گرا گزرا یہ معاملہ. جناب ام لیلہ کی شجاعت کہ آپ نے تو اپنی نگاہوں کے سامنے بیٹے کو شہید ہوتے دیکھا، گلے کو کٹتے دیکھا، نیزے پر بلند ہوتے دیکھا، اس سر کی تاراجی ہوتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود اس دین اسلام کے لیے آپ راضی رہیں. دوسری ایک مثال پیش کر دوں کہ جناب عبد المطلب نے جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ خدائے مجھے اولاد دے دے، اگر مجھے 10 بیٹے خدائے تو نے دیے تو میں ایک بیٹا تیری راہ میں قربان کر دوں گا. اور جب وہ 10 بیٹے اللہ نے عنایت کیے اور جب بیٹا قربان کرنے کی باری آئی، اور مختصر کر کے بیان کر دوں کہ بیٹا جب قربان کرنے کی باری آئی کہ کسی ایک کو قربان کرنا ہے تو جناب عبداللہ کا نام نکلا کہ انہیں قربان کرنا ہے. اب جب لے کر کے جناب عبداللہ کو چلنا چاہتے ہیں تو باپ کے دل کی کیفیت بھی یہ تھی کہ آپ بھی حیران و پریشان ہیں، زار و قطار روتے جاتے ہیں، لیکن منت مانی تھی پورا کرنے کے لیے آمادہ ہیں. دوسری جانب جو جناب عبد المطلب کی زوجہ تھیں جناب فاطمہ ان کا نام ملتا ہے، وہ بھی حیران و پریشان اور اس طرح سے کہ جب لال رخصت ہو رہا ہے تو وہ بے قرار ہیں، یعنی پچھاڑے کھا رہی ہیں کہ میرا بیٹا ذبح کرنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے. جبکہ آپ جانتی تھیں کہ اگر عبداللہ کو قربان کر دیا گیا تو یہ منت ہے، لیکن دوسری بات کہ ان کی اس دنیا سے جانے کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی قید و بند کی مصیبتیں ہوں گی، کوئی پانی بند کرے گا، کوئی تازیانے مارے گا، کوئی اور اذیتیں، در بدری، بے پردگی، ان کا تو سامنا نہیں کرنا. لیکن پھر بھی بی بی کو قرار نہیں آ رہا تھا. حالانکہ معاملہ پھر آخر میں یہ ہوا کہ ان کے بدلے میں اونٹوں کو قربان کیا گیا، یہ مشہور واقعہ. اب ہم جناب ام لیلہ کے غم کو، ان کی شجاعت کو، ان کے صبر کو، ان کی دلیری کو ایک بار مد نظر رکھیں کہ بی بی نے اپنے ہاتھوں سے جناب علی اکبر کو آراستہ کیا اور جب سجا رہی تھیں
تھیں تو یہی کہتی جا رہی تھی، بیٹا امام وقت کی خدمت میں مجھے سرخرو کر دینا، مجھے سیدہ کی خدمت میں سرخرو کر دینا، اپنی جان کو قربان کر دینا. یعنی کہ علی اکبر کو خود تیار کر کے رخصت کیا ہے، میدان کارزار میں بھیجا، اور اسی علی اکبر کے جنازے پر اگر بین کر بھی رہی ہیں لیکن کہیں پر شکوے کے جملے آپ نے نہیں کیے، بس اپنے لال پر آنسو بہاتی ہوئی نظر آتی ہیں. یعنی آپ کی شجاعت، دلیری، بہادری، صبر، اس کو ہم یکجا ہو کر کے میدان کربلا میں اور اس کے بعد تمام ان سفر میں اس انداز سے دیکھتے رہتے ہیں. یقیناً ظاہر سی بات ہے آپا، ایک عظیم صدمہ ہے یہ. ماں یہی چاہتی ہے کہ اس کی اولاد اسے دفن کرے، لیکن پھر ایک طرف ہم کربلا کی ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ جہاں انہوں نے اپنے بچوں کو دفن کیا، لیکن پھر اس کے بعد بہت ہی مشکل ہوتا ہے زندہ رہنا. ایسے حالات دیکھنے کے بعد زندگی بہت بڑی اور بہت ہی بے رنگ نظر آتی ہے. تو کتنا زندہ رہیں شہزادی، اس بارے میں کچھ ملتا ہے کہ کس طرح ان کا انتقال ہوا؟ واقعہ کربلا کے کتنے سال تک وہ زندہ رہی تھیں، یا ان کی کوئی قبر مبارک کا کوئی ذکر کچھ تاریخ میں ملتا ہے؟ بی بی ام لیلہ کا غم بہت بڑا غم تھا، اور جوان بیٹے کی جدائی. پلٹ کر جب آئی ہیں واپس مدینہ تو یہاں پر آپ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں. چند بیویاں ہیں ایسی جو واقعات کربلا کے بعد سال بھر کے اندر ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں. ان میں جناب ام لیلہ، جناب رباب، یہ بیویاں شامل ہیں. جب پلٹ کر کے آپ آئی ہیں، یعنی کہ قید ہوئیں، قید و بند کی مصیبتوں کو برداشت کیا ہے اور رہائی ملی، رہا ہو کر کے پھر مدینہ واپس آئیں. مدینہ واپس آئی ہیں تو آپ کا ایسا گریہ ہوتا تھا، اس میں ایسا درد ہوتا تھا کہ اگر کوئی وہاں پر زائر مدینہ میں رسول اللہ کے روضے کی زیارت کے لیے آتا تو اس کے کانوں تک کے یہ گریہ، یہ درد کی صدائیں پہنچتی تھیں. تو وہ پلٹ کر پوچھا کرتے تھے کہ یہ کس کے رونے کی صدا ہے، کہ ان میں آواز میں ان کی اس قدر درد ہے. تو انہیں بتایا جاتا تھا کہ یہ بی بی ام لیلہ ہیں جو کہ اس انداز سے گریہ کر رہی ہیں. جناب علی اکبر کے لیے روتی تھیں، کبھی ماتم جناب امام حسین علیہ السلام کا کرتی تھیں. ظاہر سی بات ہے کہ ایک بیٹا اور وہ بھی نگاہوں سے دور ہو جانا، شوہر کا بھی موجود نہ ہونا، شوہر کا بھی نگاہوں کے سامنے شہید کیا جانا، اور اس کے بعد بھی کوئی ایسا نہیں تھا جو تسلی دیتا، تشفی دیتا، بلکہ بے پردہ کر کے دیار بدیار ان خواتین کو، مقدس خواتین کو پھرایا گیا. ان تمام غموں کو یاد کر کے آپ جب مدینے میں موجود تھیں، روتی تھیں، گریہ کرتی تھیں. لوگ مدینے کی خواتین پرسہ دینے آتی. بس زیادہ دن آپ زندہ نہ رہ سکیں، سال بھر بھی نہ بیتا، بلکہ روایت میں ملتا ہے کہ 6 ماہ فقط آپ جب مدینہ پلٹ کر آئی ہیں، اس کے 6 ماہ تک خالی آپ زندہ رہیں، اور پھر اس 6 ماہ کے بعد اس دنیا سے آپ نے کوچ کیا ہے. یعنی کہ اس غم کے ساتھ زیادہ دن اس دنیا میں نہیں رہیں اور اپنے خالق سے جا ملی ہیں. جی آپا، آخری سوال کی بی بی ام لیلہ السلام اللہ علیہا کے کردار سے ہم لوگوں کے لیے کیا پیغام ہے، اور ہم لوگوں کو کیا میسج دے رہی ہیں وہ اپنی اس قربانی کے ذریعے؟ کربلا کی تمام خواتین، بالخصوص مائیں، ہمیں سب سے بڑا پیغام، ہم چاہے بی بی رباب کو دیکھیں، جناب ام فروہ یا بی بی ام لیلہ ہوں، کربلا کی جو بھی مائیں ہیں، ان کا کردار ایک سب سے واضح اور اہم پیغام کہ اگر بات دین پر آ جائے، بات حق پر آ جائے، بات امام وقت کی نصرت کی آ جائے، تو وہاں پر اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو اسے راہ اسلام میں قربان کر دینا ہے. اور اس کے لیے یقیناً چاہے کتنا ہی خوبصورت بیٹا ہی کیوں نہ ہو، ایسا بیٹا کہ جو شبیہ پیغمبر کہلایا، لیکن جناب ام لیلہ کے لیے بڑا سخت تھا یہ مرحلہ. اس کے باوجود بھی دوسری جانب آسان مرحلہ کب بنا کہ جب آپ نے دیکھا کہ نرغہ عادہ میں کس طرح سے وقت کا امام گھر چکا ہے، اور جو بھی ساتھ دینے والے ہیں وہ چند ایک افراد نظر آتے ہیں. ایک بڑی فوج نہیں ہے، ایک بڑی تعداد نہیں ہے، ساتھ دینے والے وہاں پر بہت زیادہ اصحاب نہیں ہیں، بلکہ چند ایک ہیں. آپ نے جناب علی اکبر کو بھیجا ہے کہ وہ بھی قربان اس دین پر ہو جائیں. تو بے شک ایک بڑا پیغام ہے کہ ہم یہ نہ سوچیں کہ امام وقت کے ظاہر ہونے کے بعد تو امام کے ساتھ بڑی تعداد ہوگی، فلاں ساتھ دیں گے، بہت سے لوگ ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، علماء ہوں گے، تو ہمیں اتنی زیادہ کوشش کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمارا کردار، ہمارا رول کیا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اس معاملے میں آج ہمیں تربیت اولاد کے حوالے سے بہت زیادہ کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ
کہ وہ ہستیاں مقدس یقیناً جناب علی اکبر جیسی ہستیاں، جناب قاسم جیسی ہستیاں کہ جنہوں نے خود بچپنے سے اس آغوش میں وہ پروان چڑھے ہیں کہ جس آغوش نے ہمیشہ دین اسلام کی حفاظت کی ہے اور قربانیوں کو پیش کیا. آج ہم جیسے عام گنہگار انسان اگر تربیت پر نہیں توجہ دیتے ہیں اولاد کی تو ہماری اولاد کیسے اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کر پائیں گی؟ یقیناً کربلا کی مائیں بی بی ام لیلہ بھی یہ پیغام دیتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ تربیت کے حوالے سے اپنی اولاد کو اس طرح سے آمادہ کریں کہ وقت کا امام اگر بلائے تو ہماری اولادوں کو، ہم کو امام کی بارگاہ میں سرخرو ہونے کا موقع میسر ہو سکے. بہت خوبصورت، جزاک اللہ آپا. ناظرین سے بھی ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگوں کو دین کو اپنی پرائیورٹی رکھنا ہے. جب تک ہم مائیں اگر دین پریکٹس نہیں کریں گی، پرائیورٹی نہیں دیں گی، تو ہماری اولادیں یہ چیز کس طرح سے سیکھیں گی کہ ہمیں دین کو، اپنے وقت کے امام کو ٹاپ پر رکھنا ہے، پرائیورٹی پر رکھنا ہے. اسی پیغام کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہمارے بچے عزادار امام حسین علیہ السلام بنے اور ناصر امام زمانہ علیہ السلام میں ان کا شمار ہو. آپ سب مجھے دیجیے اجازت. آپ دیکھتے رہیے چینل ون. شکریہ. خدا حافظ.